ہمارے نبی کی تو شان ہی شان ہے، عرش کے پائے پر محمد کا نام. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے، اگر میں نے اور آپ نے نبی کی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام؟ کہنا بہت آسان ہے، ایک آواز لگے گی، بہت زوردار آواز لگتی ہے. بولو نا ساتھ میں، بولو نا مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بلکہ میرے پیاروں میں یہاں ہمارے گجرات میں رہتا ہوں نا، بہت پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے، غوث پاک کا دامن تو کہا نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت علی کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن پکڑ تو صحیح، پکڑا نہیں. اور اتنے بڑے بڑوں کا نام جھوٹا بولنے کا. ارے کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ جھوٹا بول دے، کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ دھوکہ دے دے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی ملے، دھوکہ دینے کے لیے ہم کو غوث پاک خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ملے، ارے دھوکہ دینے کے لیے ہم کو خواجہ نظام الدین اولیاء ملے، ارے دھوکہ دینے کے لیے نبی کے نواسے شہید کربلا حضرت حسین ہم کو ملے. شرم نہیں آئی ہم کو؟ اتنا آرام سے غوث پاک کا دامن تو نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرے گھر کے نیچے ایک آواز لگ رہی تھی، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا دامن. میں سچ بتاتا ہوں اللہ کی قسم، میرا اس وقت گھر چوتھے مالے پر میرا گھر تھا، ابو سہیل چوتھے مالے پر میرا گھر تھا. میں نے بھی کھڑکی سے چلانا شروع کیا، ہاں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہ میری بیوی دوڑتی کہا کیا ہو گیا؟ خیر بیوی کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا، میں بولا جا تو آرام کر. لیکن میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ نعرہ اتنا پیارا ہے، کیونکہ کسی کا بھی دامن تھام لو، قسم اللہ کی ہر دامن کے نیچے جنت کا راستہ نظر آئے گا. مصطفیٰ کا دامن ہو، نواسے کے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہو، حضرت علی کا دامن ہو، غوث پاک کا دامن ہو، خواجہ غریب نواز کا دامن ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہو، خواجہ روشن چراغ کا دامن ہو، خواجہ صابر پاک کا دامن ہو، خواجہ امیر خسرو کا دامن ہو، ارے خواجہ قطب الدین کا دامن ہو، حضرت جنید بغدادی کا دامن ہو. اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے ولی کا دامن تھام لو، ہر دامن کے نیچے ہمیں جنت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. لیکن پہلے دامن پکڑو تو صحیح. صرف چلانے سے کام ہونے والا نہیں، بولو نا چلانے سے کام ہونے والا، چیخنے سے کام ہونے والا نہیں، عمل کرنا پڑے گا. عمل بولو کیا کرنا پڑے گا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسا دیکھو یہ ابو سہیل بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہے، ذرا ایمان سے بتانا یہ مائک سسٹم ہے نا، یہ مائک سسٹم میں اسے ہاتھ میں پکڑ لوں، اب میں چلا کر بولوں میں مائک نہیں چھوڑوں گا، آج قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگ کونٹائی والے آپس میں بات کریں گے غصے میں، آج نہیں چھوڑے گا. کیونکہ میں کیا کیا ہوں بولو. اچھا یہ مائک کہیں کونے میں پڑا ہو، میں ادھر کونے میں پڑا ہوں اور ہاتھ باندھ کر بولو مائک نہیں چھوڑوں گا، مائک نہیں چھوڑوں گا، سب کہیں گے پاولی پاگل ہو گیا ہے، کہاں مائک پڑا ہے کہاں بیٹھانے نہیں چھوڑوں گا. ہم نے آج تک مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں. ہماری زندگی میں پب جی چلتا ہے، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. ہماری زندگی میں موبائل میں ٹک ٹاک چلتا ہے، یہ غوث پاک کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی ہم لوگ گالی دیتے ہیں، یہ کون سے اللہ کے ولی کا دامن ہے؟ ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے اور خاموش ہو جاتے، قرضہ لے کے بھول جاتے ہیں. کس کا دامن ہے؟ کتنوں کی زمین کو ہڑپ کر گیا، یہ کون سا دامن ہے؟ کتنی مرتبہ وراثت میں اپنے بھائی اور چھوٹے بھائی اور بہن کا حق نہیں دیا، یہ کون سا دامن ہے؟ کتنے یتیموں کو ستایا، یہ کون سا دامن ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی، یہ کون سا دامن ہے میرے پیارو؟ اس لیے آج دیکھو میری بات شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوگی، نہیں کڑوی لگتی ہے، لیکن اٹھ کے جانا نہیں. پیچھے کون ہے؟ دیکھو کیسے گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ جنات سے بہت عجیب ڈر لگتا ہے. ابو سہیل تو نے کبھی دیکھا نہیں؟ دیکھ
وہ جنات کا ڈر اتنا لگتا. حالانکہ میں صحیح بتاؤں, اللہ نے نمبر 1 انسان کو دیا. کس کو دیا؟ نمبر 2 اللہ نے فرشتوں کو دیا, اور نمبر 3 اللہ نے جناتوں کو دیا. کمال ہے, 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. اور بڑا عجیب ہے, ہمارے یہ جوان بھی جوان, حالانکہ ہٹے کٹے جوان ہے ماشاءاللہ, اللہ نے جوان دی 20-22 سال کا, اور کبھی کبھی اس کو بولو اکیلے گھر میں سو جا, تو گھر میں سوئے گا نا, یوں بدن کانپتا ہوگا. کیا ہوا؟ کہا وہ ہلتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے, وہ ادھر اپنا ہاتھ, ارے وہ لائٹ کھول کر دیکھتا تو اسی کا شرٹ لٹکایا ہوا ہے, وہ ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا ہے. سارے جنات فرصت میں کہ کون ٹائم میں آ کے بیٹھ جاوے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, میرے کو جنات کا اتنا ڈر لگتا ہے. میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں جو میں نے سنا. ایک آدمی کو انہیں سگریٹ پینے کا تھا. کیا پینے کا؟ آپ لوگ تو نہیں پیتے ہوں گے نا, نہیں, یہ سگریٹ بیڑی تمباکو گٹکا ذرا بھی نہیں ہے, ذرا بھی نہیں. وہ ایک آدمی کو سگریٹ پینے کا تھا. اب وہ بیچارہ سوچا یہاں پر کہاں پیو, یہاں تو سارے سٹیج پہ علماء بیٹھے, تو وہاں گیا تو کونٹائی میں وہاں گیا تو وہاں تو سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا دور گیا تو وہاں بھی سارا مجمع بیٹھا. اب وہ بیچارے کو اتنی طلب لگی سگریٹ پینے کی, اور وہ سوچے کہ میں کہاں پیوں, کیونکہ جہاں بھی جاتا وہاں کہیں نہ کوئی لوگ کھڑے اور اس کو پینا ہے سگریٹ, اور رات کے 12-1 بج گئے. تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ قبرستان چلا گیا. کہ قبرستان میں کوئی دیکھنے والا, رات کو 1 بجے کون قبرستان میں دیکھے گا. آرام سے قبرستان میں گیا اور یوں جا کے کھڑا ہوا, اور وہ لائٹر لیا اور یوں جلایا, ایک دم مارا, اور دیکھتا یہاں کوئی آنے والا, اس کو نہیں معلوم پیچھے کھڑا تھا کون. وہ جنات کی آواز بھی, تو بھائی جنات کی شکلیں کتنی لمبی ہوتی ہے تو آواز کتنی, تو جنات کی پیچھے سے آواز آئی, کیا کر رہا ہے؟ آواز سے ہی سمجھ گیا کون ہے. تو اس نے وہ سگریٹ کو لیا, یوں پھینکا, پاؤں کے نیچے کچل ڈالا. بھائی پاؤں کے نیچے مسل ڈالا. اب لیکن پھر آواز آئی جنات کی, اے رات کو قبرستان میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے دیکھا کوئی چھوٹی موٹی قبر تھی, وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, جتنا یاد تھا سب پڑھ لیا. اور پھر دھیرے دھیرے سے بولتا ہے میں فاتحہ پڑھتا ہوں, میں فاتحہ پڑھتا ہوں, میں فاتحہ پڑھتا ہوں. تو جنات نے کہا کس نے فاتحہ پڑھتا ہے؟ تو کہا میرے ابا مر گئے نا, ان کی قبر ہے, میرے ابا مر گئے ان کی. تو جنات نے غصے میں ایک دھکا مارا اور کہا یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو کہا تیرے کو نہیں معلوم, میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ جنات کا ایسا ڈر لگا رہتا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیاروں, اللہ کی قسم میرے پیاروں, ایک بار مصطفیٰ کا دامن تھام لو, اللہ پھر ہم کو عزتوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ. لیکن صرف زبان سے نہیں, آج زبان سے بولو, لیکن اس نیت سے بولو کہ ابھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن. اور ایک بات بتاؤں, ایک بار مصطفیٰ کا دامن تھام لو, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آپ کی سنو, ٹائم ہے نا آپ کے پاس, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. ایسا واقعہ سناؤ. ایک صحابی ہے جن کا نام, بہت پیارے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ. بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. ساتھ میں بولو نا, کیا نام ہے وہ صحابی کا؟ حضرت سفینہ. وہ ایک جماعت میں جا رہے ہیں, بولو ایک. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا تم سب کو وہ کام پر جانا ہے, تو ساتھ میں حضرت سفینہ کو بھی بھیجا. تقریباً 100-150 آدمی, بولو کتنے آدمی؟ 100-150 آدمی. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں بھیجا, جاؤ فلاں کام کرنے جانا ہے, اور تم ایک کو نہیں جانا, 150 کی جماعت بن کے جائے گی. اب وہ 150 کے 150 تیار ہو گئے. پورا مجمع بولے ساتھ میں کون بیٹھے ہوئے؟ حضرت. ساتھ میں جماعت میں کون ہے؟ بولو حضرت. اب یہ جماعت 150 آدمی کی جماعت چلی, جو قافلہ چلا ان کو جہاں جانا ہوگا وہاں جا رہے تھے, لیکن راستے میں کسی جگہ پر بیٹھ گئے. چلو اب نماز بھی پڑھ لیں گے, یہاں پہ کھانا بھی کھا لیں گے, یہاں پہ پانی بھی پی لیں گے. تو کون تھے ساتھ میں, کون تھے؟ بولو حضرت. یہ سب سننا, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, اور خاص کر کے ہم یہ جنگلوں میں رہتے ہیں نا, جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا. اب وہ بالکل عرب کا بیابان, عرب کا صحرا, اور سب چل رہے, ایک میدان ملا, وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے, نماز بھی پڑھ رہے, پانی بھی پی رہے. وہ کون تھے جماعت میں, کون تھے؟ حضرت. ان کو کیا خیال آیا کہ میں یوں جاؤں, استنجا کروں اور واپس آ جاؤں گا, کسی کو بولے نہیں, اور استنجا کرنے چلے گئے. اب وہاں پہ پانی ملنا ذرا مشکل ہوتا تھا, تھوڑا دور گئے. خیر استنجا کر لیے, استنجا کر کے حضرت سفینہ واپس آئے, یہاں کوئی بھی نہیں. ارے بولو یہاں
مطلب سارے لوگ اپنے سفر پہ آگے بڑھ گئے. اب بالکل جنگل, ان کے پاس کھانا بھی نہیں, پانی بھی نہیں, ان کے پاس کپڑے بھی نہیں, ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں, کیونکہ سارے کے سارے قافلے والے تھے وہ چلے گئے. اب تو یہ اکیلے ہو گئے. اب یہ سوچنے لگے میرے کو کرنا تو کیا کرنا. تو حضرت سفینہ دوڑے. بھائی آدمی پریشان ہوگا تو کیا کرے گے. ارے وہ سیدھے دوڑے اور دوڑتے دوڑتے چلاتے تھے, او میرے دوستو, او میرے دوستو کہاں ہو, ارے جن کے ساتھ میں آیا تھا میرے قافلہ والے کہاں ہو. وہ جنگل میں چلائے مگر کوئی سننے والا. پھر واپس دوڑتے دوڑتے وہی جگہ پر آ گئے. سوچے میں غلط راستے پر آ گیا, میرے کو لیفٹ میں جانا ہے. تو لیفٹ میں گئے اور چلاتے چلاتے گئے, میرے دوستو میرے قافلہ والوں کہاں ہو. بولو کوئی ملا نہیں. پھر سوچے کہاں جاؤں, پیچھے تو جا نہیں سکتا کہ یہیں سے آیا ہوں, یہاں بھی جا نہیں سکتا کیونکہ یہی تو میں استنجا کرنے گیا تھا. تو یہ کہاں گئے ہوں گے. اب دھیرے دھیرے شام کا وقت. بولو کس کا وقت. اب یہ بیٹھ گئے. بھائی سچ بتاؤ, جنگل میں کھانا بھی نہ ہو, پانی بھی نہ ہو, اور اتنا دوڑنے والا آدمی پورے پسینے میں تر بتر ہو, یہ کیا سوچے معلوم, کلمہ پڑھتے رہو, اب تو موت ہی آنے والی ہے. تو دھیرے دھیرے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب میں مر جاؤں گا جب کھانا نہیں ملے گا, پانی نہیں ملے گا, اور تھکا ہوا پورا پسینے سے شرابور ہو گیا, اور یہ جنگل میں کوئی دیکھنے والا. اتنے میں اچانک دھاڑ کر کے جو آواز آئی تو ایک دم یوں گردن اٹھائے تو دیکھا سامنے شیر آ گیا. بھائی جنگل ہے, شام کا وقت ہے, کیا آ گیا. نہیں ساتھ میں بولو نا, کیا آ گیا. اچھا آپ لوگ بتاؤ, شیر آوے تو اپن کیا کرے, لڑے اس کے ساتھ. نہیں بولو نا, لڑے نہیں, سیدھی بات ہے, آدمی گھبرا جائے گا. اب وہ شیر سامنے آیا, یہ حضرت سفینہ پیچھے ہو گئے, پھر وہ اور آگے آیا. بولو یہ اور پیچھے ہو گئے, پھر وہ آگے آیا, یہ اور. پھر یہ دل میں سوچنے لگے کہ تو سفینہ کتنا پیچھے جائے گا, یہ ایک حملہ کرے گا تو ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا, پیچھے جا کر کوئی فائدہ. اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی. بولو سبحان اللہ. کیا جملہ فرمایا. کس کو کہہ رہے, بولو کس کو کہہ رہے ہیں, شیر کو. کیا جملہ فرمایا. حضرت سفینہ نے فرمایا یا صد الغابہ لا تحجم علیہ انا عبد محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بس اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی. انہوں نے کہا اے جنگل کے شیر, اے جنگل کے شیر, مجھ پہ حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. میں تو محمد کا غلام ہوں, مجھ پہ حملہ مت کرنا, میں محمد کا. وہ شیر جو ایسے آیا تھا نا, ایسے پلٹا اور کھڑا ہو گیا, دم ہلانے لگا, ایسے کیسے کھڑا. حضرت سفینہ سوچنے لگے یہ تو کھڑا ہو گیا, ہلنے کا نام نہیں لیتا. کہا چلو اللہ کے نام پہ اسی کے اوپر بیٹھ جاؤ. آپ کس کے اوپر بیٹھ گئے, شیر. اور اس کی کھالوں کو ایسے بھائی لگام وگام تو تھی نہیں, اس کی کھالوں کو پکڑ لیا اور شیر چلنے لگا, کبھی چلے کبھی دوڑے, کبھی چلے کبھی دوڑے, کبھی چلے کبھی. اور حضرت سفینہ کہتے میرا دل اندر سے دھک 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 کرتا رہے, کیونکہ کس پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے کبھی میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہوں اللہ یہ کیا ہو رہا اللہ, اور کبھی شیر کی طرف دیکھ کر سوچوں کہ اگر یہ ابھی پلٹے گا, ابھی حملہ کرے گا, میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. کہتے معلوم نہیں شیر چلا چلا چلا, جہاں میرے قافلہ والے جیسے دور کھڑے تھے 10 قدم دور شیر نے مجھے روک دیا. بولو سبحان اللہ. اب سننا, شیر کھڑا ہے, حضرت سفینہ اتر گئے. بولو حضرت سفینہ. اب وہ جتنے تھے نا, کتنے آدمی تھے سامنے, سب کو کہنے لگے آؤ آؤ میرے کو لینے آؤ, کیونکہ شیر ہے, آؤ آؤ لینے کو آؤ. تو وہاں سے سب لوگ کہے نا تم آ جاؤ. ارے جب تم شیر پر بیٹھ کر آئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم شیر پر بیٹھ کر آئے, شیر کی کھالوں کو پکڑ کے رکھا تھا, اور جیسا گھوڑے پر آدمی بیٹھتا ہے ویسا شیر پر بیٹھ کر آئے. اب 10 قدم کے لیے ہم کو کائے کو بلاتے ہو, ہم کو کائے کو موت کی دعوت دیتے ہو. یہ ادھر سے بولے اے ادھر آؤ میرے کو لینے آؤ, وہ لوگ کہے نہیں نہیں تم آ جاؤ ادھر آ جاؤ. ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ شیر ایسے پلٹا اور ان کے کان میں کچھ بڑبڑایا. بولو ان کے کان میں کچھ. اب یہ تو گھبرا گئے, معلوم نہیں کیا بولا کیا بڑبڑایا, مگر شیر چلا گیا. بولو الحمدللہ. شیر بہت دور چلا گیا. جب ایسا لگا کہ چلا گیا تو دھیرے دھیرے یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے. ارے وہ سارے ساتھیوں نے جو نعرے تکبیر بولا ہوگا, وہ سارے ساتھیوں نے کہا مان گئے سفینہ, تم کو مان گئے. آج تک ہم نے لوگوں کو اونٹ پہ دیکھا, ہم نے لوگوں کو گدھے پر دیکھا, کھچر پر دیکھا, گھوڑے پر دیکھا, ہم نے پہلا دیکھا جو شیر کی سواری کر کے ہمارے سامنے آیا. اور لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, دین اسلام, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. جمعہ گڑیا جلسہ کمیٹی جناب حضرت قاری احمد علی صاحب. بات پوری سننا.
اب جتنے لوگ وہاں تھے نا یہ تو اب پہنچ گئے اپنے قافلے میں پہنچ گئے. اب سب نے کیا کہا معلوم؟ آج سے تمہارا نام بدل دیا. کہا نہیں میرا نام سفینہ ہے. کہا نہ تمہارا نام سفینہ نہیں, آج سے تمہارا نام ہوگا صاحب الاسد. صاحب الاسد یعنی شیر والے. کون؟ اور حضرت سفینہ کہتے پھر تو سب قافلہ والے میری عزت کریں, کھانے کا ٹائم ہوئے سب میں کو کہنا تم کو کچھ نہیں کام کرنا, کھانا ہم تم کو پہنچائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور سب لوگ کیا بولے, او شیر والے آ جاؤ نا, پانی پی لو نا, آ جاؤ نا, کھانا کھا لو نا, آ جاؤ. کوئی بھی کام کرنے جاوے سب کہیں نا 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 کام ہم کریں گے, جو اونٹ پہ بیٹھنے والے شیر پہ بیٹھنے والے کام نہیں کیا کرتے, تم تو ہمارے شیر ہو. شیر ان کا نام ہی ہو گیا شیر والے. بولو کیا نام ہو گیا؟ اچھا چلو, جو قافلہ کام پہ گیا تھا کام ہو گیا, واپس مدینہ آ گئے. اور سب کی عادت تھی کہ جب مدینہ واپس آئے پہلے مسجد نبوی میں آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے. اب سب لوگ آئے, لیکن جس وقت یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. تب ظاہری بات ہے مسجد میں آئے تو پھلانگ کے تو آئیں گے نہیں, سارے لوگ پیچھے بیٹھ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سارے لوگ 150 کے 150 آدمی پیچھے بیٹھ گئے. آگے مجمع بیٹھا ہوا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فوراً کہا اچھا یہ قافلہ آ گیا. سب قافلہ والوں نے کہا ہم لوگ آ گئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا آئینہ صاحب الاسد, وہ شیر والا کہاں ہے؟ بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان. شیر والا. تو حضرت سفینہ کہتے میں تو دل میں اتنا خوش ہو گئے, یہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ میں تو شیر والا. تو یوں کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میں شیر والا. ہمارے نبی نے کہا کیا؟ جب وہ قریب آئے نا تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ شیر کی داستان تم سناؤ گے یا میں تم کو سناؤں؟ بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, چلو تم بھی مت سناؤ, صرف مجھے اتنا بتاؤ تم نے ایک سوال پوچھا تھا, وہ شیر نے تم کو کیا جواب دیا؟ تم نے ایک سوال پوچھا, شیر نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت سفینہ کہنے لگے اللہ کے رسول ما سألتو قطو, اللہ کے رسول میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا, میں تو خود گھبرا گیا تھا. اللہ کے رسول وہ تو قافلہ والوں کو معلوم نہیں, میرے کو شیر والا شیر والا شیر والا بولتے, لیکن میں تو اتنا گھبرا گیا تھا میری تو سانس اٹک گئی تھی. اللہ کے رسول آپ کے سامنے کیا بولنا, آپ کو تو سب معلوم ہے. اور اللہ کے رسول میں نے شیر کو کوئی سوال, بولو کوئی سوال کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, جب وہ تمہارے قریب آیا تھا تم کچھ بولے تھے. کہاں اس وقت میں بولا تھا؟ کہا وہ جاتے جاتے شیر تمہارے کان میں کچھ بولا تھا. کہا وہ بھی بولا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا جو پہلے تم بولے تھے وہ تمہارا سوال تھا, اور شیر نے تم کو آخر میں بولا وہ اس کا جواب تھا. بولو سبحان اللہ. جب ہمارے نبی نے کہا بتاؤ تم نے کیا بولا تھا جب شیر تمہارے قریب آیا؟ حضرت سفینہ کہتے میں نے کہا تھا یا اسد الغابہ لا تہجم علی فانا عبد محمد, میں نے کہا تھا اے جنگل کے شیر, اے جنگل کے شیر مجھ پہ حملہ مت کرنا, میں تو محمد کا غلام ہوں. ارے بولو میں تو مصطفیٰ کا. ہمارے نبی فرماتے وہ شیر جب بڑبڑا کے گیا نا تمہارے کان میں, وہ یہ بول کر گیا میں چاہتا تو حملہ کر دیتا. ارے بولو میں چاہتا تو, ارے میں چاہتا تو حملہ کر دیتا, پھاڑ دیتا. وہ شیر نے کان میں کہا سفینہ میں نے تجھ پر حملہ نہیں کیا کیونکہ تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں, اور یاد رکھو اگر تم محمد کے غلام ہو تو یہ شیر محمد کے غلاموں کا غلام ہے. بولو سبحان. اگر تم محمد کے مصطفیٰ کے غلام ہو تو یہ جنگل کے سارے درندے محمد کے غلاموں کے. آج میرے دوستو یہ سارے لوگ ہم اگر مصطفیٰ کے غلام بنے ہوتے نا سب ہمارے غلام بنے ہوتے, لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنے, ہم تو مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والے بنے. اس لیے میرے پیارو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. کتنی دیر ہو گئی مولانا؟ بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, آخری بات پر آ رہا ہوں. کون کون میرا ساتھ دے گا پہلے میرے کو جواب دو انشاءاللہ. نہیں ساتھ دو گے, میرا ساتھ دو گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے, ہاتھ اوپر کر کے بولو ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ. اب تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جس میں سب سے پہلی بات یقین کس پہ کرو گے؟ ڈرو گے کس سے؟ ارے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسری بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا, آپ کے نام مبارک کا, سب باتیں بتایا جس کا نتیجہ یہ کہ میں اور آپ مصطفیٰ کا دامن, نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اب اخیر میں ایک اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں, اور اس پر جو بات ہوگی وہ ہم سب کو عمل کرنا. بولو کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے کو سب لوگ بتاؤ گے تو میرے کو اچھا لگے گا. خواجہ معین الدین چشتی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ صاحب نے سنا تو ہاتھ اوپر کرو نا, بولو نا. اجمیر والے بابا, بولو کون؟ خواجہ